لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کیا، میری اور آپ کی روح کو ایک ایسے گھر کے اندر پہنچایا کہ جہاں پر اسلام ایمان پہلے سے موجود تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے محل میں پیدا ہو چاہے غریب کی جھوپڑی میں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں۔ تو ایک بات، اب یہ ایک تو اللہ نے اس فیصلہ کیا، اور دوسری بات سنو کہ کس کو میل بنانا ہے، کس کو فیمیل، کس کو مذکر بنانا ہے، کس کو مؤنث، کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت، کس کو بچہ بنانا ہے، بچی، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا، کس کو لڑکا بنانا ہے، کس کو لڑکی بنانا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں اور جوان دوستوں، اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا مختصر طور سن لیجئے، کہ جگہ مجھے کیونکہ اور بھی جانا ہے، کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دو فیصلے کیے کہ ہماری روح کو اس زمانے میں پہنچایا اور ایمان والے گھر کے اندر پہنچایا، اور اب مرد عورت بنانا یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو تو خدا کے واسطے ہرگز بچی کی پیدائش پر غم مت منائیے گا۔ اگر کوئی بچی کی پیدائش پر غم منا رہا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیے وہ تقدیر کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ بچی کو پیدا ہو گئی۔ یاد رکھیے اگر کسی کا، اور یہ اگر بچی کی پیدائش پر غم منایا جا رہا ہے تو یہ اسلامی ذہنی میں جاہلیت والا ذہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جہاں اور بہت سی خرابیاں تھی، ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اگر کسی کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب محترم آپ کے بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے کہتے ہیں اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور ایک خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتا تھا، اور جا کر چھپ کے بیٹھ جایا کرتا تھا اور سوچتا تھا اب کیا کیا جائے، یہ مصیبت میرے گھر کے اندر آ گئی ہے، اس کو رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ کچھ دیر بیٹا رہتا اور آخر میں فیصلہ کرتا کہ یہ مصیبت آ گئی ہے اور زندگی بھر بھگتنے کے بجائے یہ ہے آج ہی اس سے پیچھا چھوڑا دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے بچی کو اٹھا کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا ایک فیشن، مطلب ایک عام بات تھی، اور قبرستان بنا ہوا تھا۔ ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لے جا کے دفن کرتے ہیں، کوئی روکتا ہے؟ معلوم ہے صاحب کہ انتقال ہوا ہے دفن کریں گے، آپ روزانہ قبرستان میں دفن کر رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس زمانے میں یہ برائی اتنی پھیل چکی تھی کہ کسی کے بچی پیدا ہوتی تو بچی کو لے جا کر وہ دفن کرتا، قبرستان بنا ہوا تھا اور کوئی برا نہیں مانتا تھا۔ جو برائی پھیل جاتی ہے تو پھر اس کی برائی شان میں رہتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ اس زمانے میں بچی پیدا ہوئی، ایک آدمی اٹھا رہا ہے، خود جا رہا ہے، اپنے نوکر سے لے جا رہا ہے، اور وہاں مدینے میں مکے میں قبرستان ابھی تک تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ دیکھا ہے تو وہاں قبرستان موجود ہے، بچے کو دفن